بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام موضوعات قرآن جاری و ساری ہے اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے عفو درگزر۔ قرآن مجید میں سورہ نور میں ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت بنایا ہے وہ اس طرح کی قسمیں نہ اٹھایا کریں کہ رشتہ داروں کو یا غریبوں کو، مسکینوں کو یا اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہیں کریں گے، بلکہ انہیں چاہیے کہ معاف کر دیا کریں، درگزر کر دیا کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی آیات آئی ہیں جس میں عفو و درگزر کا ذکر ہے، معاف کر دینے کا حکم ہے، ترغیب دی گئی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اسے ہر بات کا پتہ ہے جو تم کرتے ہو، ہر کام کا پتہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ ناظرین، یہ جو لفظ ہے عفو، معاف کرنا، یہ قرآن مجید میں مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے۔ مثلا ایک تو لفظ ہے عفو، اور یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، معاف کرنے والا۔ جیسے قرآن مجید میں ہے ان اللہ کان عفوا غفورا، کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ حدیث میں مشہور دعا ہے، ہم پڑھتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اے اللہ آپ عفو ہیں، یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کے عمل کو پسند فرماتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی معاف فرما۔ یا قرآن مجید میں عفو کا لفظ جو عام فہم ہے معاف کرنا، اس زمرے میں استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ عفو کے ایک معنی ہے ضرورت سے زیادہ مال کا ہونا، جیسے قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام آپ سے پوچھیں گے کہ کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، تو آپ یوں فرمائیں کہ جو بھی مال آپ کی ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیں۔ تو یہ مختلف معانی ہیں عفو کے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ضرورت سے زائد مال کو بھی عفو کہتے ہیں، اور عام فہم معنی جو ہے کسی کو معاف کرنا، یہ بھی عفو ہے۔ تو ہم اپنی موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی ہے سورہ نور کی آیت ہے کہ تم میں سے جو صاحب ثروت ہیں انہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی قسمیں اٹھائیں کہ اپنے رشتہ داروں کو یا مسکینوں کو یا وہ مہاجرین جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے ان پر خرچ نہیں کریں گے، بلکہ ان صاحب ثروت لوگوں کو چاہیے کہ اگر ان سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو انہیں معاف کر دیں، درگزر کر دیں، عفو و درگزر سے کام لیں۔ پھر اللہ نے ایک سوال پوچھا کہ کیا تم لوگ یہ بات پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو پھر تمہیں بھی آپس میں یہ جو عمل ہے معافی کا، اس کو کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔
یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ سن 5 ہجری میں ایک غزوہ ہوتا ہے جسے غزوہ بنی مستلق کہا جاتا ہے۔ یہ ایک طویل جنگ تھی، طویل سفر تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ایک قبیلہ ہے بنو مستلق جو چپکے چپکے جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تو قبل اس کے کہ وہ لوگ حملہ کرتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کیا اور پورے قبیلے کو قید کر لیا۔ قبیلے کے جو سردار تھے حارث بن ابو زرار، یہ بھی قید ہوتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ان کی بیٹی ہیں جویریہ رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کر لیتے ہیں، اور اس شادی کی وجہ سے پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ لیکن ہوا یوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار کسی مقام پر گم ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام ایک جگہ پہ پڑاؤ کرتے ہیں تو حضرت عائشہ کا وہاں ہار گم ہو جاتا ہے، اور آپ وہاں اپنا ہار ڈھونڈنے میں مصروف ہوتی ہیں کہ وہ لوگ، وہ صحابہ کرام جو آپ کا جو محمل ہے، جو کجاوا ہے، اٹھا کے اونٹنی پہ رکھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عائشہ اس کے اندر ہیں، جبکہ وہ اس میں نہیں ہوتیں، اور وہ اپنا ہار ڈھونڈنے میں مصروف ہوتی ہیں، اور پورا جو لشکر ہے وہ روانہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ وہاں جب واپس آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ لشکر روانہ ہو چکا ہے، وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت صفوان بن معطل یا صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ لشکر کے آخر میں آتے ہیں، اور جو چیز قیمتی اگر رہ گئی ہو، کوئی سامان وغیرہ، تو وہ اس کو لے کے آتے ہیں، جیسے ایک لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کا سسٹم تھا۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ اونچی آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں کہ یہ ام المومنین یہاں کیوں بیٹھی ہیں، اور ان کے لیے اپنا اونٹ بٹھا دیتے ہیں، آپ ان پر سوار ہو جاتی ہیں، اور وہ انہیں لے کے لشکر کے پیچھے پیچھے آتے ہیں اور لشکر سے مل جاتے ہیں۔ یہ جو غزوہ ہے، غزوہ بنو مستلق، اس میں کچھ لشکر میں کچھ منافقین بھی ہوتے ہیں، اور منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو وہ جب دیکھتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ ایک صحابی کے ساتھ اکیلی آ رہی ہیں، تو وہ آپ پر تہمت لگاتا ہے، اور یہ بات پھیل جاتی ہے، اور منافقین اس بات کو بڑھ چڑھ کے بیان کرتے ہیں۔ اور ہوتا یوں ہے کہ صحابہ کرام میں سے بھی 2-3 ایسے ہیں جو منافق تو نہیں ہوتے، لیکن منافقوں کی بات میں آ کے وہ بھی اس بات کو کرنے لگ جاتے ہیں۔ 3 نام احادیث میں آتے ہیں۔ ایک ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، ایک ہیں حضرت حمنہ بنت جحش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی صاحبہ ہیں، حضرت زینب بنت جحش کی بہن ہیں، اور تیسرے ہیں حضرت مصطح بن اساس۔ یہ بہت غریب آدمی تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان پر خرچ کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے بھی یہ بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق کو بہت غصہ آیا کہ بھئی میں اس شخص پہ خرچ کرتا ہوں اور اس کے پورے روزگار کا بندوبست کرتا ہوں، اور اس نے میری بیٹی کے بارے میں یہ بات کہہ دی، تو آپ نے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد میں اس پر خرچ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، اور بعد میں قرآن مجید کا ایک پورا رکوع نازل ہوتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آتی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کہ آپ نے یہ قسم کیوں اٹھائی کہ آپ مصطح بن اساس پہ خرچہ نہیں کریں گے، بلکہ اللہ نے آپ کو اس سے منع بھی فرمایا، اور یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ لوگ یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو معاف کرے؟ اگر آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی مغفرت کرے تو پھر آپ کو بھی ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے، دل بڑا کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہ صرف یہ کہ اپنا دل صاف کرتے ہوئے اس شخص کو معاف کر دیا،
حضرت مصطح بن اساس رضی اللہ عنہ کو، جن سے یہ غلطی ہوئی، بلکہ وہ جو خرچہ دیتے تھے وہ بھی بحال کر دیا، بلکہ اس کو بڑھا دیا۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم عمل ہے اسلام کی نظر میں کہ ہمیں اپنے دل صاف کرنے چاہیے، اور لوگوں کو جنہوں نے ہمارے اوپر زیادتی کی ہے، کوئی کوتاہی ہوئی ہے ان سے، ہمیں انہیں معاف کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کیا تمہیں ایک ایسی آیت نہ بتاؤں جو میرے نزدیک قرآن مجید کی افضل ترین آیت ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس آیت کے حوالے سے۔ آیت کون سی ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ سورہ شورى کی آیت ہے کہ جو کچھ بھی تمہیں آتا ہے آزمائش کے حوالے سے، جو مصیبت تم پر آتی ہے، جو آزمائش تم پر آتی ہے، اس کی وجہ وہ اعمال ہوتے ہیں جو تم نے خود کمائے ہوتے ہیں، یعنی وہ کوتاہیاں، وہ غلطیاں، وہ لغزشیں، ان کی وجہ سے تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں۔ لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سے گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، یعنی ان کا مواخذہ نہیں کرتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ آیت پڑھ کے سنائی تو فرمایا کہ اے علی، میں تمہیں اس آیت کا مطلب بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ما اصابکم من مرض او عقوبۃ او بلاء فی الدنیا فبما کسبت ایدیکم واللہ تعالی اکرم من ان یثنی علیہم العقوبہ فی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ تم پر کوئی بھی آزمائش آتی ہے، وہ بیماری کی شکل میں ہو، وہ سزا کی شکل میں ہو، وہ کسی اور آزمائش کی شکل میں ہو اس دنیا میں، تو اس کی وجہ تو ظاہر ہے، وہی ہے کہ جو تم نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، جو اعمال تم نے کمائے ہیں، ان کی وجہ وہی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ غلطیاں، وہ کوتاہیاں جن کی سزا وہ تمہیں اس دنیا میں دے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی شان رحیمی بہت اعلیٰ ہے۔ وہ ان کوتاہیوں کی سزا جب اس دنیا میں دے دیتا ہے تو پھر آخرت میں ان کے بارے میں گرفت نہیں کرتا، ان کے بارے میں باز پرس نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے۔ تو ایک دفعہ اگر آزمائش دے دی کسی بھی عمل پہ، کسی بھی کوتاہی پہ اس دنیا میں، تو اسی کوتاہی کو دوبارہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نہیں پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں یہ کیوں کیا تھا، اگر اللہ نے اس کی سزا دے دی ہے یا اس کی وجہ سے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ عفو و درگزر کا پیکر تھے۔ آپ جیسی ہستی تاریخ انسانیت میں اور کہیں نہیں ملتی، نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد۔ ایک مثال جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، درگزر کرنے کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے، بلکہ وہ تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی مثال ہے، اور وہ موقع فتح مکہ کا موقع ہے۔ مکہ والے وہ لوگ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے ظلم ڈھائے، آپ کے صحابہ کرام کو قتل کیا، آپ کے چچا حضرت حمزہ کو قتل کیا، آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا، انہیں ایک شخص حبار بن اسود تھا، اس نے نیزہ مارا اور آپ زخمی ہو گئیں، ہجرت کر کے آ رہی تھیں، اسی زخمی حالت میں آپ شہید ہوتی ہیں۔ کئی صحابہ شہید ہوتے ہیں، عمار بن یاسر کے والدین ہیں وہ شہید ہوتے ہیں۔ اور فتح مکہ کے وقت جب یہ سارے لوگ مکہ والے جنہوں نے یہ ظلم کیے، زیادتیاں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوتے ہیں قیدیوں کی شکل میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو وہ سب یوں کہتے ہیں اخ کریم وابن اخ کریم، کہ آپ ایک بہت ہی کرم والے، کریم بھائی ہیں اور بہت ہی کریم انسان کے بیٹے ہیں، یعنی ہم آپ سے اچھی توقع کرتے ہیں۔ یہ تمام زیادتیاں کرنے کے باوجود، تمام ظلم کرنے کے باوجود، جس میں طائف کا واقعہ، غزوہ احد کا واقعہ تمام شامل ہیں، غزوہ خندق شامل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ
سر جھکائے کھڑے ہیں اور اچھی امید لگائے کھڑے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ آج میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا، آج میرا جواب وہ ہوگا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا۔ یعنی ان کے بھائیوں نے بھی زیادتیاں کیں اور ساری زندگی زیادتیاں کرتے رہے، تو آخر میں حضرت یوسف کے سامنے ہی کھڑے ہو گئے، سجدے میں گر گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں اور بھائی ان کے سامنے غلاموں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا، رحم کا، ہمدردی کا، احسان کا، جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ اذهبوا فانتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ تو یہ عفو درگزر کی جو مثال ہے، یہ ہمیں تاریخ انسانی میں اور کہیں نہیں ملتی۔ میں ایک حدیث اور ایک آیت پڑھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سرہ ان یشرف لہ فی البنیان وترفع لہ الدرجات فلیعفو عمن ظلمہ ویعطی من حرمہ ویصل من قطعہ۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے درجات بلند ہوں اور جنت میں اس کا جو گھر ہے وہ بہت عالیشان ہو، اونچا ہو، تو پھر اسے چاہیے کہ اس شخص کو معاف کر دے جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور اس شخص کو بھی دے جس نے اسے محروم رکھا ہے، اور اس شخص سے صلہ رحمی کرے جو اس کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے۔ یعنی آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ بدلے میں اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں۔ آیت ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ تیز چلو، جلدی کرو اس جنت کی طرف جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تیار کی ہوئی ہے، اپنے خدا اللہ کی مغفرت کی طرف چلو، اور اس جنت کی طرف چلو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کی مسافت جتنا ہے۔ یعنی اگر عرض اتنا لمبا چوڑا ہے تو پھر جو اس کا طول ہے اس کی تو کوئی حد و حساب ہی نہیں، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اہل تقویٰ ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ اگلی آیت میں فرمایا، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں، دونوں صورتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو لوگوں پر احسان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اپنا دل صاف رکھتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں۔ ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری بات توجہ سے سنی۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔